کہ رہبر الہی اللہ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، انبیاء اللہ نے خود منتخب کیا، ائمہ معصومین انبیاء کو حکم دے کر کہ انبیاء نے ہمیں ان کے پہچان کرایا، ان کے بعد ہمارے جو سلسلہ روحانیت کی ہمارے رہبران جو تشریف لے آتے ہیں وہ الہام کے ذریعے سے، پہلا ہمارے رہبر جو پیر تشریف رکھتے ہیں وہ غیبی الہام کے ذریعے سے دوسرا پیر منتخب کرتا ہے۔ تو ہمارے اس وقت کی موجودہ رہبر سید محمد شاہ نورانی مدد ذلہ عالی کی رہبریت کی تعین، آج سے پہلے کسی رہبر کی باری میں ایسا تعین رہبری نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے ضرور یہ سوال آپ ذہن ساتھ رکھیں، آپ میرے ساتھ رہیں کہ آپ اپنے ذہن ساتھ رکھیں، سید محمد شاہ نورانی کے بارے میں سلسلہ صاحب صوفیہ امامیہ نوربخشی کی پیران طریقت منتخب ہوتے آئے، جتنے نمایاں رہبریت کی انتخاب، جتنے مدلل رہبریت کی انتخاب، جتنے شک و شبہ کی بغیر رہبریت کی انتخاب، اپنے دوست دشمن سب نے برملا اعلان کیا، تعین کیا، وہ سید محمد شاہ اب ہمارے سامنے موجود کی رہبری ہے۔ جو باتیں ہوتے رہے، این ٹائم پر ہمارے سابقہ پیر سید اون علی مرحوم اللہ کے حضور آپ پہنچے تو رہبری کی مسئلہ ہمارے معین تھا، پیر ہمارا رہبر ہمارا کون ہوگا، وہاں پر مختلف چیزیں ہونے لگے، تو ایسے انداز میں ہمارے رہبر کی تعین اس دن ہوا، اس سے پہلے معروف کرخی سے لے کر کی موجودہ اون مرحوم تک نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سید محمد شاہ نورانی کے بارے میں ہم اتنے چیزیں گویاں کرتے ہیں یہ پیر ہے یا نہیں، یہ سارے نہ سمجھے یا مسلک نوربخشیات دشمنی کی سوچے سمجھے سازش کی تحت ہو رہا ہے، ورنہ ان کی رہبری جس انداز سے تعین ہوا کسی کا ہی ہوا ہی نہیں۔ وفات کی بعد دیکھا کون پیر بنے گا، ہمارا رہبر کون ہوگا، مسلمین کے رہبر کون ہوگا، نوربخشی مسلمانوں کا رہبر کون ہوگا، وہاں پر پیر صاحب کے لاش ابھی وہاں پر تازہ دفن ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں نوربخشی عوام، نوربخشی مسلمان حیران کیا کرے۔ اس کے تعین ایسے انداز سے ہوا، ایسے صاف شفاف ہوا، آج کسی کو کچھ کہنے کے حق نہیں، اگر کہتا ہے تو اس کی نیت خراب ہے۔ میں اس مسجد سے ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یا وہ لوگ جو اس پیر کے مقابلے میں دوسرا کوئی بھی پیر بنایا ہے اس دیش سے تعین کر کے دکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ ہاں اس رہبر کی تعین جو ہمارے حقیقی کی رہبر کے مقابلے میں جو رہبر لایا ہے، وہ اپنے رہبر کی تعین ہمارے پیریت کی سلسلے کی بتائے ہوئے لوگوں کے حوالے سے اور بزرگان دین کے حوالے سے سب کی اتفاق سے وہ ثابت کرے، نہیں ہے ایک سوچے سمجھے سازش کی تحت نوربخشی دنیا میں نوربخشیوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے دین کو ہر طریقے سے ضرر پہنچانے کے لیے ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت یہ پروگرام شروع ہوا، ورنہ سید محمد شاہ نورانی کی پیریت کے اعلان اس انداز سے ہوا تھا، کوئی اس کی انکار کر نہیں سکتا، جو وہاں پر موجود تھے بعد میں ہم سب نے سنے۔ تعین کے لیے سب سے پہلا ہمارے سامنے تشریف رکھے ہوئے الحاج سید سعادت جان صاحب، اور مرحوم کی بات کون نوربخشی پیر بنے گا، چند لوگوں کے نام لیا جا رہا تھا۔ خیر احتیاط کا تقاضا پورا کرنے کے لیے سید سعادت یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ سید میر وائس سلطور خانی اور سید کاظمی صاحب، اور کون تھا جی، سید محمد ہمارے سرمی کی صاحب، ہر علاقے کے لوگ پیر مرحوم بھی جب تشریف لے گئے، کوئی ممکن یہ بات کہا ہوا ہو، وہاں سے کہا نہیں، اس بارے میں ہمیں پیر صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، سید حمایت صاحب ان کو کچھ بتایا ہے، اور ساتھ ہی ان سے پہلے ہمارے جو پیر صاحب دو پشت پہلے سید محمد شاہ زین الاخیار صاحب کی وصیت اس موجودہ پیر کی بار میں نامزد ہونے کے لیے کہا ہوا لوگ ابھی زندہ تھے۔ اخوان ابراہیم ڈیل صاحب اب مرحوم ہو چکے، ابھی کیرس میں کچھ بزرگ موجود ہے، سب نے اعلان ہوا کہ اور کسی کو پیر مرحوم نے سید اون علی شاہ مرحوم نے نوربخشی مسلمان کے لیے بانوان رہبر نامزد نہیں کیا، بلکہ اون علی صاحب نے سید حمایت کو فلان کو بتایا ہوا ہے۔ بات میں میری بات
سلسلہ نوربخشی کی رہبر، مسلمانوں کی رہبر، مسلمانوں کو خدا تک لے جانے والا رہبر، مسلمانوں کو ایک اتحاد کے پلیٹ فارم اگر دے سکتا ہے وہ دے سکنے والا رہبر سید محمد شاہ نورانی ہے، جو ہمارے سابقہ پیر کی وصیت سے ثابت ہے۔ سب جمع ہو گئے وہاں پر، محفل عام میں اعلان ہو گیا، اعلان بھی اس انداز سے۔ اب جو اشکال کرتا ہے وہ یقیناً سوچے سمجھے سازش ہے۔ پیر صاحب نے پیریت پر آنے سے پہلے یہ کیا، وہ کیا، سو کیا۔ پیریت پر آپ فائز ہونے سے پہلے، مسلمانوں کی رہبر نامزد ہونے سے پہلے آپ کے بارے میں فلان بات فلان جو بھی ہونا تھا، جو بھی کہنا تھا، محفل عام میں لائے، آپ سے توبہ لیا گیا۔ ابھی اون علی اسی دن دفن ہوا ہے، اسی محفل میں، محفل عام میں سید صاحب یہاں موجود تھے، سید جان صاحب، اور باقی پورے پاکستان بھر کی سب دانشور موجود تھے، اس کو ماننے والے، اس کو نہ ماننے والے سارے موجود تھے وہاں پر۔ ان سے توبہ لیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ہمارے درمیان میں ایک شخصیت کو روحانی پیشوا سے کچھ لوگ جانے جاتے ہیں، ان کے معتقدین کچھ لوگ ہیں، اس نے بشارت دیا، مجھے بشارت ہوئے خانقاہ کے اندر سے اس کے بعد نوربخش دنیا کے پیر سید محمد شاہ نورانی ہوگا۔ آپ فقر ابراہیم کو ماننے والے جا کے ان سے پوچھ سکتا ہے، میں نے خود کہی اس وقت جب میں ان کے پاس پہنچے تو اس نے خود کہا، اس نے دو اہم باتیں بتایا۔ ایک یہ کہا تاریخ انسانیت میں ان کا گفتگو یہ ہے، تاریخ انسانیت میں سید اون علی پر جو کچھ ہوا ان میں سے ایک کسی پر نہیں ہوا، وہ یہ تھا پانی تک اون علی مرحوم کے غم میں روئے۔ یہ ان کا اقرار ہے، کسی پر نہیں، پانی کسی پر نہیں روئے غم میں، صرف رہبر مسلمین نوربخشوں کے رہبر سید اون علی مرحوم کی وفات پر جب وہ صبح تہجد کے لیے اٹھے تو چھومی کی چھو ان کے پر رو رہے تھے اس پیر کی غم میں۔ اتنا اس کو سند دے رہا ہے۔ میں آپ کو توجہ یہ دینا چاہتا ہوں، پانی تک جس پر رویا، یہ کسی شخص پر نہیں رویا، نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں نقل نہیں ہوا، اون علی کے بارے میں نقل ہوا، پانی تک اس پر روئے، اس کی صداقت اتنے بیان کرے، اس سچے پیر نے اس پیر کو نامزد کرے اور بعد میں کہا اپنے طرف سے اور کھڑا کر دیا۔ یہ کہاں کا ہے؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ کیا نوربخش جوان آپ کی غیرت پیدا نہیں ہوتا؟ وہی شخص کہتا ہے کہ مجھے خود پانی روتے ہوئے اس شخص کی صداقت بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا میری بات پیر سید محمد شاہ نورانی ہوگا۔ پھر اس کو الہام ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، وہ جا کے چپلی اس کو پہناتا ہے بشارت کے طور سے، یہی پیر بنے گا۔ یہ سارے اس محفل عام میں ہو گیا۔ سابقہ پیر کی وصیت کسی اور کو نہیں کہا، نمبر 2، محفل عام میں لا کے توبہ لیا، نمبر 3، پھر اس شخص نے اس کی صداقت کے لیے سابقہ پیر صاحب کی پانی رونے کے واقعہ اور خود کو بشارت ہوا خانقاہ کے اندر رہ کر کی کہ آئندہ نوربخش کے پیر یہ بنے گا۔ اس انداز سے سید محمد شاہ نورانی مدد ذل علی نوربخشی مسلمانوں کو رہبر نامزد ہونے کی بات ہو گیا۔ اب رہبر نامزد ہونے کی بات کیا ہوا؟ کیا ہم سب نہیں جانتے؟ کیا نوجوان نے نہیں سنا؟ کیا بزرگوں نے سنے نہیں ہیں؟ اس وقت ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ فتوت جوان بتایا، جوان مرد، جوان ہونا کافی نہیں ہے، جوان مرد ہونا چاہیے۔ کربلا میں حبیب مظاہر جوان نہیں تھے، جوان مرد تھے۔ کربلا کے بہت صحابی جوان نہیں تھے، جوان مرد تھے، جو بڑا ہونے کے بعد بھی جوان والا ہمت ان میں تھا۔ اب آپ نوربخشی جوان، ابھی آپ جوان بھی ہو، آپ کے اندر جوان مرد ہونا چاہیے۔ جوان مرد یعنی سچائی کے ساتھ دینے کی ہمت کرو، برا کرنے والوں کی مذمت کرنے کے اندر جرات پیدا کرو۔ جب یہ صفات ہم میں نہیں آئیں گے، ہم ہمارے دن کو ترقی نہیں دے سکے گا۔ اپنے شرعی ذمہ داری حضور الہی میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہم پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارے پیر صاحب کی رہبر مسلمین کی یہ نامزدگی کیوں ہوا؟ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں رہبر کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے۔ رہبر کے بغیر حیوان نہیں چلتا، رہبر کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چلتا، سب رہبریت کے حکم میں چلتا ہے۔ شاہد کی مکی رہبر کے حکم میں چلتے ہیں منظم طور سے۔ جب وہ رہبر کے حکم سے عدولی کر کے آتا ہے تو اس کے دروازے پر جو گیٹ کے لیے جو تعین کی باندھا شاہد ہوتا ہے، دیکھا اس طرح رہبر کے حکم کی عدولی کے وہاں سے 2 حصہ پھینک دیتا ہے۔ مکھی شاہد کی مکھی رہبر کے حکم سے نکلے ہوئے شاہد کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونا نہیں دیتا۔ کیا نوربخش دوام نوربخشی رہبر کے حکم سے نکلنے والے کو نوربخشی کے اندر داخل ہو کر کے آپ نوربخشی کیسے مانتے ہیں؟ ہم
रहबर की अहमियत इतना है, रहबर के हुक्म से शहद की मक्खी तक उसकी रहबर के हुक्म से निकल कर कहीं गंदगी पर भेड़ की जब वो आता है तो उसकी दरबान दरवाजे पर जो रहने वाला होता है वो दो मक्खी उसको देखने के बाद वहां से मार देता है, दो ऐसा नीचे फेंक देता है। उस पाक घर में रहबर के हुक्म से उदूर करने वाले को दाखिल होना नहीं देता। तो हम कहां हैं? बस इस्लाम में रहबरियत की अहमियत, रहबरियत के हुक्म में हम जब तक रहे आप मुत्तहिद है, आप कामयाब है, आप रोए हुजूर इलाही में। रहबर के हुक्म से जिस दिन आप निकलेगा पराकंदगी है, आपकी ताकत खत्म है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, हुजूर इलाही में फिर हम क्या क्या कहकर हम जाएंगे। यही रहबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के आज हम ईद मना रहा है। अगर हम मुस्तफ़ा हमारे रहबर समझते हो, अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह रहबर होने में किसी को शक नहीं है। उस रहबर ने अपने बात रहबर दिखाया, उस रहबर की मानने वालों को आपने मोमिन मुत्तकी सब कुछ कहा, उस रहबर के हुक्म से निकलने वालों को आप सब जानते हैं क्या कहा। पहले हदीस शेख मुस्लिम साहब ने सुनाया, अली अगर सब दुनिया एक रास्ते में चल पड़े, अली एक रास्ते में एक वादी में हो, तो अली रहबर मुसलमान हमारे रहबर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमारे लिए तायीन किया वो अली था। अली अगर सिर्फ एक सहरा में हो कहा उसके पीछे जाना है, बाकी सारे चलने वालों के पीछे तुम नहीं जाना है। इतना रहबर की अहमियत है। दुनिया वाले सब एक हो जाए, रहबर की एक बात हो उसको अहमियत है, दुनिया वालों की बात को अहमियत नहीं है। ये रहबर है हमारे। हम इस रहबर की मौजू को इतने सादे समझे हुए हैं। हमारे दुनिया में क्या है, अभी मुकर्रिरीन ने बेहतरीन आप तक पैगाम पहुंचा दिया है कि हर डॉक्टर की 2 किताब पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बनता, 2-3 तस्करा करने वाला पीर मुर्शिद नहीं बनता, 2-3 तर्जुमे किताब पढ़ने वाला आलिम दीन नहीं बनता, कुरान के तर्जुमा पढ़ने वाला मुफस्सिर नहीं बनता। हम नूरबख्श दुनिया में ये सब कुछ बन रहा है और जवान भी देख रहा है, बूढ़े भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। देखने के बावजूद उस पर हम अपने सदा बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हम जवान नहीं। लिहाजा अगर हम सच्चे मुसलमान, सच्चे जवान, सच्चे इस्लाम के रहबर की माता चलने वाले हो, तो जिन जिन के शायद जिस उसूल पे उतरते हैं उनको हम मानेंगे। हमारे अकायद के हवाले से, हमारे इल्म की तहकीक की रोशनी के हवाले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सच्चे नबी, सच्चे रहबर मुसलमान आई, अली के हुक्म से जो जो निकल गया। उसकी बात हमारे सिलसिले के पीरान तरीक़त मारूफ करखी से मौजूदा पीर तक जो इसमें है वो सच्चे नूरबख्शी मुसलमान है, बहश में जाएगा, बराह रास्त जाएगा। और जिस हुक्म से जो भी जो निकल गया। हजरत शाह मोहम्मद की रहबरी को जब नहीं माना, उनके उस्ताद ने कहा अब्दुल्ला मेरी मसलक से निकल गया। क्या इस वक्त ये क्यों नहीं कहते हम मेरे सारे खास तौर पर जानने वाले जो रहबर अपने आप को इस दौर की ताज़ा फिक्र समझते हैं, उनसे मेरे सवाल है कि सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहबर बना करके पेश किया, उसको नहीं माना, उस मसलक के नूरबख्श से निकल गया, तो हमारे मौजूदा पीर की पीरियत रहबरी इतने रोशन अंदाज में होने के बावजूद इसको इनकार करने वाले को आप फिर भी नूरबख्श क्यों समझते हैं? ये मुख्तसर मेरी आपको पैगाम है, क्योंकि वक्त नहीं है। लिहाजा कुरान की आज इस आयत के पैगाम, आज इस रोज़ बासादत के हवाले से आप तक पैगाम, हम मुसलमान, हम नूरबख्शी मुसलमानों की रहबर हमारे सैयद मोहम्मद शाह नूरानी इस अंदाज से मुखातब हुआ और मुंतखब हुए, और उनकी हुक्म मानना हम पर ऐसा वाजिब है जिससे हमारे दूसरे रहबरान की हम हुक्म मानना वाजिब है। मानते रहेंगे तो हम मुत्तहिद ताकतवर, अगर नहीं मानेंगे तो खत्म। अल्लाह ताला हमको मुत्तहिद रहने के लिए रहबर अज़ीम के हुक्म के तहत चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा के दीन की कितनी हसीन कहानी है,